اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے عزیز، سب سے اچھا گھر اور سب سے اچھا خاندان وہ ہوتا ہے جہاں خاندان کے ماتحت لوگ اپنے سربراہ کو دعائیں دے رہے ہوں اور خاندان کا سربراہ اپنے ماتحت یا اپنے گھر والوں کو دعائیں دے رہا ہو اور ان سے خوش ہو۔ سب سے اچھی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس کا امیر اپنے کارکنان سے خوش ہو اور کارکنان اپنے امیر سے خوش ہوں، اور سب سے اچھی حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس حکومت کے رعایا اپنے بادشاہ سے خوش ہوں اور بادشاہ اپنی رعایا سے خوش ہوں، اور بدترین حکومت وہ ہوتی ہے کہ بادشاہ مسلسل اپنی رعایا پر ظلم ڈھا رہا ہو اور رعایا اپنے بادشاہ کو مسلسل بد دعائیں دے رہی ہو، اس سے ناراض ہو، اس سے گلہ کر رہی ہو، اس کے اوپر غصہ کر رہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، زمین کے اوپر اقتدار اتنی اہم چیز ہے جتنی آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اقتدار اہم چیز ہے۔ زمین کے اوپر اقتدار اس قدر اہم چیز ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار آسمان پر اہم چیز ہے، کیونکہ اسی اقتدار کے ساتھ ہی انسانی زندگی کے جملہ معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اقتدار جہاں تک آپ کو اجازت دیتا ہے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، جہاں یہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے وہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قانون بناتا ہے، یہ ضابطے تیار کرتا ہے، یہ تہذیب بناتا ہے، یہ تمدن بناتا ہے، یہ جہاں جہاں تک انسان کو جانے کی اجازت دے انسان وہاں وہاں تک جا سکتا ہے، جہاں یہ رکاوٹ کھڑی کر دے وہاں انسان رک جاتا ہے۔ یہ چاہے تو مسجدیں آباد ہیں، اگر یہ نہ چاہے تو مسجدیں بھی ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ چاہے تو قرآن پڑھا جائے، یہ چاہے تو قرآن کے اوپر پابندی لگا دے، یہ چاہے تو اذانیں بلند ہوتی رہیں، یہ چاہے تو اذانیں بھی بلند نہ ہوں۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے، مسلمانوں کا ملک ہے ترکی، ایک عرصے تک وہاں اذان کے اوپر پابندی تھی، اس لیے کہ اقتدار وہاں پر خدا سے پھرا ہوا تھا، خدا سے باغی تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی ایک جلیل القدر نبی بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ایک کہ جس نے اس اقتدار کو مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ لگیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ انبیاء میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، تو کس کے ساتھ کشمکش ہوئی؟ نمرود کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، اس کے علاوہ جتنے انبیاء مذکور ہیں سب کو دیکھیں، سب نے محنت کی ہے تو اسی کے اوپر کی ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ خرابیوں کی جڑ ہے اور یہ اصلاح کی جڑ ہے۔ یہ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، یہ خراب ہوگا تو سب کچھ خراب ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کشمکش شروع کی تھی وہ کس بات کے لیے تھی؟ نماز تو یہودی بھی پڑھ رہے تھے، عیسائی بھی پڑھ رہے تھے، اپنے اپنے طور پر سارے باتیں کر رہے تھے، کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، سارے کیے جا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف نمازیں نہیں، اب منڈی میں بھی، اب بازار میں بھی، اب تھانے میں بھی، اب کچہری میں بھی، جی اب ڈیرے پر بھی، جہاں جہاں انسان موجود ہے وہاں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور رضا نافذ۔ تو ہر طرف سے مزاحمت ہوئی، مذہبی طبقے نے بھی مخالفت کی، وڈیروں نے بھی مخالفت کی، جہاں جہاں چودراہٹیں قائم تھیں، جہاں جہاں سرداریاں بنی ہوئی تھیں، جہاں جہاں اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی، کسی نے، سب نے آپس کے اختلافات کے باوجود اللہ کے رسول کے خلاف سب نے محاذ بنایا اور سب نے جنگ کی، اور اللہ کے رسول نے سنت انبیاء کے عین مطابق اس کشمکش سے جان نہیں چھڑائی، آپ نے اس کشمکش کو بڑا کیا اور وہ شاندار اور خوبصورت انقلاب پیدا فرمایا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک اس کی چکا چوند کم نہیں ہوتی جی۔ تو پھر آپ نے عملی طور کے اوپر یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ مسجد نبی میں آپ نے فیصلے فرمائے، مسجد نبی میں آپ نے زانیوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا، مسجد نبی میں بیٹھ کر آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، مسجد نبی میں آپ نے حکم فرمایا کہ وسائل اور مسائل برابری کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں، امیر لوگ غریب لوگوں کے حقوق مار نہ جائیں، انصاف اور عدل کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیز دوستو، جتنا کسی عام مسلمان کو تبلیغ کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا ضروری ہے، اس کو اگر کروڑ سے ضرب دی جائے تو یہ بھی کم ہے۔ اتنا زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اقتدار کو مسلمان بنایا جائے۔ اقتدار مسلمان نہیں ہوگا تو زندگی عذاب بن جائے گی،
آپ دیکھیں خدا سے پھرے ہوئے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہے ہیں، آج آپ کہاں آ کے کھڑے ہوئے؟ زندگی عذاب بن گئی ہے، زندگی عذاب بن گئی، زندگی مشکل ترین بن گئی۔ یہ اقتدار اگر اتنی نامحمود اور غیر مطلوب چیز تھی تو قرآن حکیم میں ذوالقرنین کا ذکر کیوں آیا؟ یہ تو نبی نہیں ہے، سارے لوگ اس کے اوپر متفق ہیں، یہ تو بادشاہ ہے، صرف نیک بادشاہ ہے۔ گزشتہ 3-4 دن سے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جی، یہ اتنی اہم چیز ہے اور یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ مثال ہے، یہ ماڈل ہے کہ ایک رفاہی مملکت کا سربراہ، مسلمان سربراہ کیسا ہوتا ہے۔ جب اپنے مہمات کے دوران وہاں پہنچا، جب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی، جب آپ نے وہاں پہنچ کر ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس پہاڑی درے سے آتے ہیں اور سب کچھ چٹ کر جاتے ہیں، مہربانی فرمائیے کہ یہاں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیجیے، کوئی سد، کوئی دیوار بنا دیجیے، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیجیے، یاجوج اور ماجوج کی دست درازی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی پیشکش کی، جناب ہم آپ کو ہر قسم کا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، خراج دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جو ہے نا مہربانی کیجیے، بس یہ کام کر دیجیے۔ اب دیکھیے ایک رفاہی مملکت کے سربراہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا